السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر کے ساتھ، مختصر سا لیکچر ہے لیکن اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو آپ کی حمد میں ہے، اس کی حمد کے آخر میں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ آپ اس میں یہ ہے ہم نظم اور غزل میں فرق بہت ضروری ہے بیٹا، اس بات کو سمجھنا کہ نظم کسے کہتے ہیں اور غزل کسے کہتے ہیں، نظم اور غزل میں آخر کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم آج سمجھ لیں گے۔ نظم، سب سے پہلے نظم کی ہم پڑھ لیتے ہیں تعریف، اس کی ڈیفینیشن اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں، یعنی لغت میں جو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں وہ لغوی معنی اس کے ہیں، تنظیم اور ترتیب کی ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی ایک تھیم ہوتی ہے جس کے مطابق ساری نظم لکھی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک آپ کو مثال دے دیتی ہوں، جیسے حمد ہے، حمد ایک نظم ہے، اس کے جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہوں گے۔ اسی طرح نعت کے جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر مبنی ہوں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کوئی نظم ہے، برسات کی بہاریں اگر ایک نظم ہے تو اس میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سارے برسات کے بارے میں لکھے ہوں گے۔ تو نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے مطابق باقی سارے جو ہے اشعار لکھے جاتے ہیں۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، یعنی لکھتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے، یعنی جو کافی کی جمع قوافی ہوتے ہیں وہ اس میں ترتیب سے دیے ہوتے ہیں۔ اردو شاعری میں محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، ٹھیک ہے، جوش ملی آبادی، حفیظ جالندھری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے جو ہے وہ بہت سی نظمیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اور اردو کو نظموں کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ نظم کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی کسی ایک موضوع پر شاعری کرنا، ایک موضوع پر اشعار لکھنا۔ غزل بیٹا، غزل سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں، اس کے بعد آگے میں اس کو آپ کو سمجھاتی ہوں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا، یعنی اس کو جو ہے وہ کس نے رائج کیا؟ ایران سے یہ آئی، ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، یا اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہوتی ہے لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اب غزل صرف عورتوں کے حسن یا عورتوں کے متعلق نہیں رہی، بلکہ اس میں بہت وسعت آ چکی ہے اور مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کی ایک چیز جو اس کو ممتاز کرتی ہے دوسروں سے، جو اس کی پہچان بنتی ہے، غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی غزل کے جتنے بھی اشعار ہوں گے ہر شعر اپنے اندر جو ہے وہ مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے، اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع میں نے آپ کو بتایا، مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں اس کے مصرے ہم قافیہ ہوں گے، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، جبکہ دیگر اشعار یعنی اس کے بعد جتنے بھی اشعار ہوں گے اس کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوگا، دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو جو شعراء ہیں وہ گزرے ہیں۔ غزل کے مقطع اور مطلع کے بارے میں بیٹا میری ایک ویڈیو اسی چینل پر پڑی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو بہت آسانی سے مطلع اور مقطع سمجھ آ جائے گا۔ میں نے اس میں بہت وضاحت سے مطلع اور مقطع آپ کو سمجھایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں غزل اور نظم میں فرق، ٹھیک ہے۔ غزل بنیادی طور پر ایک نظم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، دونوں شاعری کی قسم ہیں، لیکن نظم میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظم کسی ایک موضوع پر، جتنے بھی اشعار اس کے ہوتے ہیں وہ کسی ایک موضوع پر ایک مرکزی خیال پر لکھے ہوتے ہیں، جبکہ غزل کے جتنے بھی اشعار ہوں گے ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل معنی رکھتا ہے، نہ وہ اگلے شعر کا محتاج ہوتا ہے نہ وہ پچھلے شعر کا محتاج ہوتا ہے، ہر شعر کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک الگ معنی ہوتا ہے۔ اگر ایک غزل کا ایک شعر کسی ایک معنی پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلا شعر عشق مجازی پر ہو، اگر پہلا عشق حقیقی پر ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا زندگی کی کسی حقیقت پر ہو، تو وہ ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے، ان میں وہ قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہر شعر اپنے اندر الگ معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے اب آپ کو غزل اور نظم اور غزل دونوں میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔